سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں نے تلاوت کی ہے۔ الحمدللہ اس سورہ مبارکہ پر ہمارے 10 درس پہلے ہو چکے ہیں اور آج یہ 11واں درس ہے۔ ان آیات میں فرمایا گیا، اے ایمان لانے والے لوگوں، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز ہو چکے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ حضرات، یہ دونوں آیتیں جمعہ کی نماز، اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں، پچھلے درس میں ہم نے اسلام میں جمعے کی حیثیت اور اس کا دوسرے مذاہب کے ان دنوں سے ایک موازنہ کیا تھا کہ جیسے یہودیوں کے لیے ایک دن مقرر ہے ہفتے کا، عیسائیوں نے اپنے لیے مقرر کر لیا اتوار کا، ہندوؤں نے اپنے لیے رکھ لیا منگل کا، تو اسی طرح اللہ کریم نے اہل ایمان کے لیے جس دن کو یوم جمعہ قرار دیا، اجتماع کا دن، اکٹھا ہونے کا دن، وہ یہ جمعہ کا دن۔ اس نماز کی اور خطبے کی فضیلت اور اہمیت پر پچھلے درس میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی گفتگو دو باتوں پر ہوگی۔ ایک بات یہ ہے کہ ان آیات میں یہ کہا گیا کہ جب نماز پوری ہو جائے، یعنی جمعہ تم ادا کر چکو، تو زمین پر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت ذکر کرو۔ تو ان دونوں کا ذرا سا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات جو ہے کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین پر پھیل جاؤ۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہی نماز ختم ہو تو آپ بے مقصد زمین پر پھیل جائیں، بلکہ یہ مراد ایسی ہے کہ اب تم نے نماز پوری کر لی تو وہ جو ایک پابندی پہلی آیت میں لگائی گئی کہ وذروا البیع اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اب وہ پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ یعنی دنیاوی مشغولیتوں میں مشغول ہونے کے بارے میں اللہ نے جو حد مقرر کی تھی، اب اس حد کو ختم کیا جا رہا ہے۔ گویا یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے اسی جمعے کی نماز کے لیے کہا گیا کہ فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو یہاں مراد یہ نہیں کہ نماز کے لیے بھاگتے ہوئے آؤ، مراد یہ ہے کہ باقی سارے کام دھندے چھوڑ دو اور نماز کی تیاری کرو۔ تو اس میں بھی نماز کے لیے جس بات کو بیان کیا گیا تو وہاں کہا گیا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو خود نماز بھی اللہ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے۔ اور وہ جو پابندی لگائی گئی تھی وذروا البیع کی کہ اوقات نماز جمعہ میں جو شروع ہوں گے اذان جمعہ سے اور ختم ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر، وہ پابندی اب اٹھا لی گئی۔ اس کی وضاحت میں بھی ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ یہود پر جو پابندی تھی یوم سبت میں، وہ یہ تھی کہ وہ پورا دن کوئی کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس پابندی کی خلاف ورزیاں کی اور اس کی سزائیں دنیا میں بھی بھگتی، آخرت میں بھی بھگتیں گے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ رحم فرمایا اور یہ فضل فرمایا کہ یہاں پابندی یہ نہیں لگائی گئی کہ اس دن میں تم اور کوئی کام نہیں کر سکتے، صرف
نماز پڑھ سکتے ہو یا ذکر کرتے ہو، بلکہ پابندی صرف اتنی لگائی کہ اذان جمعہ سے لے کے اختتام نماز جمعہ تک کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے نماز کے۔ اس میں حکمت کیا ہے اور دوسرے مذاہب کے مقابلے پر ہمارے انداز بندگی میں کیا ایک نمارک ہے، آج میں یہ بھی آپ سے عرض کروں۔ اصل میں اللہ نے بندوں کو اس زمین پر صرف اپنی بندگی ہی کے لیے بھیجا ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے تخلیق فرمایا۔ اور بندگی کا تصور کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں، ایک رسم بندگی یا نشان بندگی یا علامت بندگی، جسے آپ سمجھ لیجئے کہ نماز یہ نشان بندگی ہے، روزہ یہ نشان بندگی ہے، حج یہ نشان بندگی ہے۔ اصل بندگی کیا ہے کہ باقی معاملات میں بھی اطاعت اسی کی جائے، اللہ کی، یعنی عبادت کا پہلا مرحلہ رسم بندگی، عبادت کا دوسرا مرحلہ باقی معاملات زندگی میں بھی اطاعت الہی، اور عبادت کا تیسرا مرحلہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کی سپرداری میں دے دینا، یعنی اللہ کی غلامی کرنا۔ غلامی کی کیفیت یہ کہ جس میں بندے کا کوئی حق نہیں ہے، سب کچھ بندے پر جو ہے وہ انعام ہے، اور بندے کی کوئی مرضی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے مالک کی کیا مرضی، اور یہ مرضی صرف رسومات بندگی ہی میں نہیں ہے بلکہ پورے شعبہ جاتے زندگی میں۔ تو لہذا نماز اور ہماری عبادات کے لیے وہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک دن مخصوص کر دیا گیا ہفتے کا اور 6 دن آزاد چھوڑ دیے گئے۔ یہاں تصور یہ ہے کہ تم تو پیدا ہی اللہ کی بندگی کے لیے کیے گئے ہو۔ اللہ جس وقت تمہیں حی علی الصلاح کہہ کے نماز کے لیے بلائے تو نماز پڑھنا بندگی ہے، اور جب اللہ رزق حلال کمانے کے لیے کہے تو پھر رزق حلال کمانا بندگی۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اب تم کاروبار میں مشغول ہو سکتے ہو۔ وہ جو کاروبار پر ایک پابندی لگا دی تھی اب اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ آتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے اس بارے میں کہ اللہ کا حصہ کتنا ہے زندگی میں، خواہشات کا حصہ کتنا ہے زندگی میں، دل کا حصہ کتنا ہے زندگی میں، دنیا داری کا حصہ کتنا ہے زندگی میں، بیوی بچوں کا حصہ کتنا ہے زندگی میں۔ یہ تفریق نہیں ہے، اور یہ بات بہت غور سے سمجھنے کی کہ ساری زندگی اللہ کی ہے اور ساری زندگی عبادت۔ تم جو کچھ بھی کرو اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو وہی معصیت ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ جس طرح نماز ایک خاص شکل کا نام ہے عبادت کی، اس میں ہم سجدے کرتے ہیں، اس میں ہم رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قعود کرتے ہیں، تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ ہی نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اس کی ایک خاص ترتیب ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اس ترتیب میں تبدیلی کر دے تو سب کچھ کرنے کے باوجود یہ نماز نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پر قیام کے فوراً بعد 2 سجدے کرے اور پھر اٹھ کے رکوع کرے، وہی سب کچھ پڑھے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔
کرنے کے لیے نماز بہت اللہ کو پسند ہے، اسی لیے بار بار قرآن اس کا حکم دے رہا. لہذا ہم تو اسے ذرا تھوڑا سا اور اضافہ کر لیتے، 3 سے کریں، 2 رکوع کریں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم بالکل ان پڑھ آدمی سے اگر یہ پوچھیں تو اسے جواب میں کہے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. میں کیوں نہیں نماز ہوگی؟ اس کی تو زیادہ ہونی چاہیے کہ اس نے 3 سجدے کیے، اس نے تو 2 رکوع کیے. تو آپ کہیں گے کہ کیونکہ اللہ نے 2 سجدے مقرر کیے ہیں، 3 نہیں کیے. اللہ نے 1 رکوع مقرر کیا ہے، 2 نہیں کیے. لہذا جو کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے اسے کرنے کا نام بندگی ہے، اپنی مرضی چلانے کا نام بندگی نہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے جمعے کا دن چھٹی کا دن مقرر نہیں کیا، اور نہ اللہ نے ہمارے لیے جمعے کا دن پورا کا پورا رسم بندگی کا دن مقرر کیا ہے، بلکہ اللہ نے تو ہمارے لیے پوری زندگی کو بندگی بنا دیا ہے. اس میں نشان بندگی بھی ہے، اور اس میں اطاعت الہی بھی ہے، اس میں معاملات اور اخلاق بھی. تو جمعے کی اجتماعیت ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ وقت رکھا کہ اذان سے نماز تک تو کوئی کام نہیں کرنا، لیکن باقی زندگی میں بھی ایک بات یاد رکھو، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جمعے کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اور بلایا کہیں کے لیے تھا؟ صلاۃ الجمعہ کے لیے. پھر اختتام پر فرمایا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرو. یعنی جب نماز کے لیے بلایا تو کہے کے لیے کیا کہا؟ کہا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. جب نماز ختم ہو گئی تو اب ذکر ختم ہو جانا چاہیے تھا، کہا نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد کرو. تو یہ ذکر کیا ہے؟ نماز کے لیے اور مقام پر کہا اقیم الصلاۃ ذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر. تو اصل مقصود جو ہے وہ ذکر ہے، اس کی ایک شکل نماز ہے. ہماری غفلت ہے، کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے بالکل کاٹ لیا، اور اپنے طور پر کچھ لفظوں کے کچھ معنی قرار دے لیے. اور اب ہم ذکر کا مفہوم صرف اتنا لیتے ہیں کہ کوئی تصویر لے لی جائے اور اس پر اللہ کے اسماء حسنی میں سے کوئی ایک اسم جو ہے پڑھ لیا جائے. حالانکہ ذکر نام ہے 3 چیزوں کا. انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، خود ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. مثلا کسی کا تذکرہ کرنا، کسی کے متعلق اگر آپ بات چیت کر رہے ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. یعنی شاعر نے یہاں لفظ ذکر کو تو تذکرہ کے معنوں میں استعمال، کسی کا ذکر کرنا، کسی کی بات کرنا. ذکر کا مفہوم کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا. ذکر کا دوسرا مفہوم جو چیز یاد ہو گئی ہے اسے یاد رکھنا، یعنی جو یاد نہیں تھی اسے یاد کیا، یہ بھی ذکر. جو یاد ہو گئی اسے یاد رکھا، یہ بھی ذکر. اور پھر ایسا اہتمام کیا کہ پھر اسے کبھی بھولا نہ جائے، یہ بھی ذکر. آغاز ذکر کیا ہے؟ کہ جس سے محبت ہے اسی کی بات کی جائے. ابتدائے ذکر کیا ہے؟ کہ بار بار اپنے محبوب کا ذکر کیا جائے، اور محبت کے ساتھ کیا جائے. یہ لفظ محبت میں نے اضافہ کیا اس لیے کہ
عام طور سے تو ہونا یہ چاہیے کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہو آپ خود ہی اس کا ذکر کریں گے، کیونکہ غیر محبوب چیز کا کون ذکر کرتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے دراصل کہ قرآن نے مسلمان کی علامت یہ قرار دی تھی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب صورتحال تو یہ ہو گئی نا کہ اللہ کی محبت تو بڑی جزوی سی چیز ہو گئی نا جی۔ جو وقت کاروبار سے بچا، بیوی سے بچا، بچوں سے بچا، مال کمانے سے بچا، کھانا کھانے سے بچا، تفریحات سے بچا، کوئی ڈراموں سے بچا، کوئی گانوں سے بچا، کوئی جلسے جلوسوں سے بچا، جو ہم کسی کام کے لیے کوئی وقت نہ ہوا اسے کہا کہ چلو اب اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، بلکہ اب تک ہم نے اس میں صورتحال بدل دی کہ عمر کے حصے تقسیم کر دی۔ وہ جی ابھی تو بچپن ہے، وہ جی ابھی تو جوانی ہے، ذرا اس دیوانی سے نمٹ لیں، پھر اللہ کی بھی بات کر لیں۔ بات یہ ہے کہ اس ارادے میں گزر جاتی ہیں عمریں سینکڑوں، اب خدا کی یاد کی اور اب خدا کی یاد سے کبھی نہیں آتا کہ جب پھر خدا کی یاد ہو سکے۔ تو یہ صورتحال کیوں پیدا ہو گئی کہ ہم اپنا مقصود بھول گئے۔ ہماری زندگی کا مقصود اللہ سے پیار کرنا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ پیار کس طرح کرنا ہے، یہ بات بھی اللہ نے آپ پر مجھ پر نہیں چھوڑی کہ بھائی تم طے کرنا ہم سے کس طرح پیار کرنا۔ ہم کس سے کہانیوں میں لگے نا، اللہ نے یہ اتنی بڑی کتاب اتنے مکمل رسول کے ساتھ جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے تسکین نہیں ہوئی یہ جملہ کہہ کے کہ اتنے بڑے رسول کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا کی کسی زبان کے بعد وہ لفظ نہیں ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ان کی بڑائی، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان و شوکت، ان کا عزت و وقار ظاہر کیا جا سکے۔ ہمارے پاس لفظ نہیں۔ اتنا عظم و شان والا پیغمبر، اتنی عزت و وقار والی کتاب کے ساتھ اللہ نے بھیجا محبت کا سلیقہ سکھانے کے لیے۔ تو کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان والے اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ اور کس طرح کرتے؟ اس کے سلسلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ یہ محبت کیسے کرتے ہیں اللہ سے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی پہلے معیار بندگی بتایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کس طرح کرتے ہیں، کیا رنگ ہے ان کی محبت کا، کس سے سیکھتے ہیں اس محبت کو، کیا کرینہ ہے اس کا، کیا انداز ہے۔ کہا آپ انہیں فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ہم نے وہ کرینہ ہی سکھانے بھیجا ہے نا۔ فاتبعونی، ان سے کہیے میری پیروی کرو، یعنی محبت الہی کا کرینہ کیا ہے، اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے باہر کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، عالم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، وہ سند نہیں ہے محبت الہی کی، سند ہے محبت الہی کی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کثیر خلاف پیمبر گزی کہ ہرگز نہ خواہد بمنزل رسی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ کے چلے گا منزل تک نہیں پہنچ سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہم بالکل یقین کے ساتھ کہتے ہیں، ہمارے اللہ نے کہا
ہماری کتاب نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ نے تو کہا کہ ایمان والے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار نہ کرو، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، زمین نہ سارے لوگوں سے۔ کہ حضور آپ سے کس طرح پیار کریں؟ اللہ نے تو اپنے پیار کا معیار بتا دیا کہ یہ ہونا چاہیے، فاتبعونی، ان سے کہو میری پیار۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے کیسے پیار کرتے ہیں؟ کہا من حب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ فقد احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی نتیجہ بھی بتا دیا محبت کا۔ محبت الہی، ایمان کا تقاضا، پیروی رسالت، اس محبت کا معیار اور پیروی رسالت کا انداز سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنا۔ یعنی یہ تین باتیں نکھر کے ہمارے سامنے اس گفتگو کی شکل میں آئی کہ جناب ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ پیار کہاں سے سیکھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے کیا سکھایا ہے کہ میرے طریقے کی پیروی کرو، تو تمہاری محبت میرے طریقے کی پیروی پر پرکھی جائے گی، اور جب تم اس پیروی کے طریقے پر پورے اترو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں حضور کے ساتھ سے بڑی جنت ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑی جنت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے تیرے دیدار کی خاطر ہی جنت بھی عزیز ہے، تیرے دیدار کی خاطر ہی جنت بھی عزیز، ماں میسر ہوگا تیرا روئے انور دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑی جنت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے، حضور کا پیار ہے، حضور کا ساتھ ہے۔ صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن یہ پوچھا کہ میں آپ کے پاس سے ہٹ کے جاتا ہوں تو چین نہیں آتا، پھر دوڑتا ہوا آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کو قرار آ جاتا۔ حضور ایک پریشانی لاحق ہو گئی، مرنے کے بعد، مرنا تو ہے بارہ نے، ہم تو سارے بھولے بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں یاد کہ مرنا ہے، ہم سارے بھولے بیٹھے ہیں مرنے کو۔ کسی کو یہ یاد نہیں کہ پتہ نہیں یہاں سے اٹھ کے جائے گا تو موت کی منزل کی طرف جائے گا کہ زندگی کی منزل کی طرف جائے گا۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے اسے یہ یاد ہے بھائی مرنا ہے، وہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے عقل مند آدمی کون سا ہے؟ کہا جسے مرنا یاد ہے اور وہ اس کی تیاری کرا ہے، یہ سب سے عقل مند آدمی۔ اور سب سے بیوقوف آدمی واقعی وہ ہے کہ جسے مرنا بھول گیا ہے اور اس کی تیاری نہیں کرتا، اصلی گھر کو بھولے بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا میں سرکار جب جاتا ہوں تو مجھے ایک پریشانی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں تو جیسے ہی میرا دل چاہتا ہے فوراً بھاگتا ہوا آتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ جب مر جائیں گے اور پھر اللہ نے کرم فرمایا اور جنت میں گئے تو آپ تو سردار رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، آپ کے بڑے درجے ہیں، آپ کے بڑے مرتبے ہیں، آپ انبیاء اور رسول کے ساتھ ہوں گے، ہمارا وہاں، ہم آپ کو وہاں کیسے دیکھیں، ہمارا وہاں کیسے ساتھ ہوں؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ محبت کرو گے اسی کے ساتھ ہوگے۔ وہاں یہ ساتھ نصیب ہوگا کسے؟ محبت کرنے والے کو۔ اور محبت کے نعرے لگانے کا بات نہیں ہے، ہم اگر کرتے بھی ہیں تو محبت کے نعرے لگاتے، ساری زندگی نعروں کی نظر کر رکھی ہے، یا زندہ باد یا مردہ باد، باقی کچھ نہیں۔ محبت تو انہوں نے بتا دی کہ
وہ تو اس بات کے ساتھ ہے کہ کس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی ہے، میرے طریقے کے ساتھ محبت کی۔ یہ بات حضور کے ساتھ کی آگے سن لی۔ کچھ اور باتیں بھی آپ نے فرمائی ہیں جن کا صلہ یہ بتایا ہے کہ قیامت میں اور جنت میں اس آدمی کا ساتھ میرے سے سب سے زیادہ قریبی ہوگا۔ تو انہی میں سے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی نے 2 بیٹیوں کو پال پوس کے محبت کے ساتھ اچھی تربیت دے کے بڑا کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو، ایسے انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کسی اور کی اپنی بیٹیاں پالو پیار سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا انعام حاصل کرو۔ ہم ایسے بدقسمت ہیں، بیٹا پیدا ہو تو خوب دھول ڈھمک کے بجائے، تب بھی شیطان ہی کا کام کرے۔ یعنی بیٹے کی پیدائش پر جو خوشی ہے وہ بھی شیطان کے انداز کی ہے، اور جب بیٹیاں پیدا ہوں اور اللہ کا سلام آئے گھر میں تو پھر گھر میں ایسا معلوم ہو جیسے موت واقع ہو۔ میں تو اس رواج سے واقف نہیں تھا، وہ جاننے والے کے گھر بچی پیدا ہوئی، اسے مبارکباد دے دی، ناراض ہو کہ جی لو بیٹی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو وہ چیز ہے جس پر اللہ کے رسول کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، تو اگر رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بہنوں سے پیار کیا کرو، اپنے صاحب حق جو ہیں خواتین میں سے ان سے محبت کے ساتھ ان کا حق ادا کیا۔ تو اب میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے لیے معیار یہ بیان کیا گیا کہ مومن کون ہے، آمن اشد حب للہ، اللہ سے محبت کرنے والے بہت شدید۔ اب یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ بس اسی کا ذکر کرے، اسی کی بات ہو، اسی سے لو لگی رہے، اسی سے دل ملا رہے، اسی کو دیکھتا رہے، اسی کی سنتا رہے۔ تو یہی ہے محبت کے تقاضے۔ آپ سارے لوگ اس منزل سے تو گزرے ہوں گے، کوئی گھر سے محبت کرتا ہے، کوئی بہن بھائی سے محبت کرتا ہے، کوئی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر ہو، اور کسی نہ کسی بہانے سے محب جو ہے وہ حبیب کا ذکر کرتا ہے۔ اور ذکر کیوں کرتا ہے کہ ایک تو اسے تسکین ملتی ہے اس کے نام سے، اور دوسرے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے بھول نہ جائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جو نظام رکھا، اس نظام کی اصل روح یہ ہے کہ مومنوں کا مقام کیا ہے کہ اشد حب للہ، وہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اب اللہ نے ایسا اہتمام فرما دیا کہ مومنین اللہ کو بھولنے نہ پائیں۔ تاقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں جمعے کے اس آیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو کہا فسعوا الی ذکر اللہ، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو ذکر کی ایک صورت پہلی ابتدائی کیا ہے کہ اس کا بار بار نام لو۔ اس کے بار بار نام لینے سے دل میں تمہارے محبت راسخ ہوگی اور تم اسے بھولنے نہیں پاؤ۔ یہ بالکل ابتدائی درجہ ہے۔ اہل تصوف سے پوچھیں آپ تو ذکر کا بالکل ابتدائی درجہ یہ ہے۔ یہ میں زیادتی نہیں کر رہا، خود اپنا ہی ذکر کر رہے ہیں نا ہم۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، ناگوار نہ ہو کسی بھائی کو۔ اگر اپنی نماز پر غور کرے تو نظر آئے گا ایک عادت، اور وہ کس طرح؟ میں آپ کو یاد دلاؤں، کیا بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا اور اکثر ہوتا ہے؟ بعض دفعہ کیا اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے دل نہیں لگتا نمازوں میں۔ سلام پھینک کے ذرا سوچیے کون سی صورت پڑھی پہلی رکعت میں، تو یاد نہیں آتا کون سی صورت پڑھی۔ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، خلاف واقع کہہ رہا ہوں؟ کیا ہمارے ساتھ یہ پیش نہیں آتا کہ یہ یاد نہیں رہتا دوسری رکعت میں بھی کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا؟ کیوں پڑھا؟ آپ نے ضرور تھا، پڑھا میں نے بھی ضرور تھا، لیکن وہ زبان پر چڑھے ہوئے کچھ الفاظ ہیں جو بے روح
اور بے ارادہ اور بے شعوری کی کیفیت میں نکل رہے ہیں، ان کے پیچھے شعور نہیں رہا. حالانکہ کیفیت ذکر یہ ہے کہ جب کوئی سبحانہ کہے تو اس کے ذہن میں سبحانہ کہنے کے ساتھ اللہ ہونا چاہیے جو اگلا لفظ وہ ادا کرنے والا ہے. جب وہ الحمد کہے تو رب العالمین ہونا چاہیے جو آگے اسے کہنا ہے. جب اللہ کہے تو اکبر ہونا چاہیے کہ جو اس کے بعد ادا کرنا ہے. یعنی شعور پوری طرح بیدار رہے اور اس کے ساتھ وابستہ رہے. تو ذکر کا صلحاء کے نزدیک پہلا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کو بار بار یاد کرے تاکہ بھول نہ جائے. میں نے کل ہی ایک بزرگ کی ایک بات پڑھی، ان سے کسی معترض نے جس کی سمجھ میں تصوف نہیں آیا تھا، چلتے چلتے پوچھا، سوال کرنے والا بھی بہت عالم تھا، اس نے پوچھا یہ تصوف کیا بلا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آئی اس کا مطلب سمجھا. ان بزرگ نے 2 جملوں میں وہ پوری بات سمجھا دی. کہا یہ احسان ہے، اس کی ابتدا، اور کأنک تراہ یہ اس کی انتہا. یعنی تصوف کی ابتدا کیا ہے کہ اللہ کی بندگی حسن بندگی کے طور پر کرو، اور اس کا اعلیٰ ترین معیار کیا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں بیان فرمایا. وہ جملہ بیان کر دیا ان بزرگ نے، کہا کأنک تراہ، تو اس طرح اللہ کی بندگی کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی یہ ذکر کا مقام ہے، یہ احسان کی وہ کیفیت ہے کہ جو آدمی سے مطلوب ہے کہ بار بار اللہ اللہ کیوں کہلایا جا رہا ہے کہ تم بھولنے نہ پاؤ کہ تم اللہ کے بندے ہو. اور دوسرا درجہ اب یہ آیا کہ اب تمہیں یاد تو ہو گیا نا کہ اللہ ہے، تو اب دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے بھولو نہیں، غفلت نہ پیدا ہونے پائے، غفلت کو دور کرو اور یہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو. یہ دوسرا مقام آیا ذکر کا. اور اب تیسرا مقام یہ ہے کہ پھر ایسی کیفیت آ جائے کہ جہاں تمہیں ہر وقت یہ یاد رہے کہ تم اللہ کے بندے. یعنی یہ ذکر کے 3 درجے ہیں، ان میں سے پہلا آغاز ہے اور تیسرا جو ہے وہ مطلوب ہے، یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. اور یہ درجہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ یہ درجہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ آدمی ذکر کے طور پر اللہ کے جس نام کا ورد کر رہا ہے اس کا مفہوم بھی سمجھے. مثلا مجھ سے جب کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں آج کل بہت پریشان ہوں، کچھ پڑھنے کو بتا دے. اور بھی جو اللہ کے بندے جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس کا دین بیان کرتے ہیں، مثلا ہمارے مولانا عبدالخالق صاحب ہیں، یہ دوسرے بزرگ ہیں، ان کے پاس بھی اس قسم کے لوگ آتے ہیں کہ جناب وہ پریشانی ہے جی، رزق تنگ ہو گیا ہے، کوئی ملازمت نہیں ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی پڑھنے کو بتا. تو میں تو سب سے پہلے ان سے ایک بات پوچھتا ہوں، بھائی نماز پڑھتے ہو؟ پتہ لگتا ہے نماز نہیں پڑھتے. اچھا جب تم نماز نہیں پڑھتے تو اب تمہیں پڑھنے کو کیا بتا دے بھائی؟ تم اللہ کی ڈیوٹی تو پوری کر نہیں رہے، اب تم کیا کوئی جادو ٹونا سیکھنے آئے ہو ہمارے پاس، یا ہم کو چھو منتر بیچنے والے لوگ ہیں؟ جو بات اللہ نے بتائی اس سے بڑی بات کون بتائے گا؟ جس کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم کیا بتائے گا؟ اور دیکھو اللہ سے زیادہ تمہارا ساتھ محبت کرنے والا کون ہوگا کہ تمہاری اور میری پرورش کرتا؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم پر شفیق اور کریم کون ہوگا کہ جس کی صفت ہی اللہ رؤوف الرحیم بیان فرما رہا ہے؟ تو لہذا جو بات یہ کبھی ذہن میں آئے بھائی پریشانی ہے تو سب سے پہلے تو ڈیوٹی کی طرف متوجہ ہو جاؤ نا، اس کے بعد پھر ذکر کی بات کرو. اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی پریشان ہو تو ایسا کیا کرو کہ فرض نماز کے بعد 34 بار
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہے، مگر پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لینا، وہ اپنے ذہن میں بٹھانا، پھر اسے شروع کرنا۔ اللہ ہماری پریشانی دور کر، اس لیے کہ اس کا ترجمہ آدمی کو خود اپنی فارم میں لے آتا ہے کہ جب اچھا یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ اگر کسی کی موجودگی میں آپ لاہور پڑھ دیں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف شیطان کے لیے پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں میں کوئی شیطان ہوں جو تم لاہور پڑھ رہے ہو؟ شیطان کیوں بھاگتا ہے لاہور پڑھنے سے؟ کہ اس میں اظہار اس بات کا ہے کہ طاقتیں کسی کے پاس نہیں ہیں، اللہ کے پاس، بھلائی کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، برائی سے اللہ ہی روک سکتا ہے، کسی کے پاس نہ بھلائی کی توفیق دینے کی طاقت ہے نہ برائی سے روکنے کی طاقت، اور وہ اللہ جس کے پاس یہ ساری طاقتیں ہیں وہی بڑا ہے، وہی عظیم ہے، العلی العظیم، یہ دونوں اس کی صفت ہے۔ تو ذہن میں یہ لاؤ کہ جو تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے یہ وہی دور کر سکتا ہے، جو بیماری ہے یہ وہی ہٹا سکتا ہے، جو مصیبت ہے وہی نکال سکتا ہے، جو تنگی ہے وہی دور کر سکتا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، دے گا کیا؟ کوئی تمہارے ساتھ ایسا مہربان ہے ہی نہیں کہ جو بے غرضی کے ساتھ تمہارے ساتھ پیار کرتا ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کی طرف تم سب محتاج ہو۔ وہو الغنی، اور وہ بے پرواہ ہے، اسے تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے۔ الحمید، وہ تو اپنی ہی ذات میں صاحب حمد ہے، تم تعریف کرو تو بھی نہ کرو تو بھی ہر ذرہ وجود اس کی تعریف کر رہا ہے۔ لہذا پتہ لگا کہ ذکر کے یہ تینوں مرحلے اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد رہے، اور جب ہمیں اللہ یاد رہے گا تو پھر ہم بندگی کے تقاضے پورے کریں گے۔ اب اسی سلسلے میں پہلے کہا کہ جب نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو ذکر کی طرف آؤ، اور آخر میں 10ویں آیت پھر کہہ رہی ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، نماز ختم کر کے اب گئے ہو تو اب کیا کرو؟ اللہ کو بہت یاد کرو۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، بلایا تھا پہلے نماز کے لیے تو کہا تھا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو تو سب کام چھوڑ چھاڑ کے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو یہاں ذکر سے مراد کیا تھی؟ یہی نماز جو آپ پڑھیں، یہی خطبہ جو مولانا بھی دیں گے، یعنی اللہ کا ذکر خطبے کی صورت میں، اللہ کا ذکر نماز کی صورت میں۔ اب کہا گیا کہ جب نماز ختم کر لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جب ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب کوئی پابندی نہیں، نوکری کرنے والے نوکری کریں، دکانداری کرنے والے دکانداری کریں، ملنے ملانے والے اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملیں، سارے کام کریں۔ اور آخر میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرو۔ گویا ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ چھوٹا ذکر تھا جو تم نے مصلی پر کھڑے ہو کے کیا تھا، اب تم بڑی زندگی کی طرف آئے ہو، اب یہ بڑا ذکر ہے، یہ سارا ذکر ہی ذکر ہے۔ وہاں تمہیں تربیت دی تھی ذکر کی، اور اب یہاں اس تربیت کے مطابق تمہیں برتنے کے لیے بھیجا گیا۔ یاد ایک بات سمجھ لو، مومن کی ساری زندگی ذکر ہے۔ جب ترازو پر توڑ رہا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے یہ ترازو خدا نے نازل فرمائی ہے قرآن کی طرح۔ اس نے کہا ہم نے قرآن بھی اتارا ہے، ہم نے ترازو بھی اتاری۔ نماز میں بھی اللہ کا ذکر کرو اور تولتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ نے کہا ہے پورا تولو۔ اور اب آ کے کرسی پر بیٹھ گئے ہو تو اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا والذی اوحینا الیک، آپ کی طرف بھی
اسی چیز کو وحی کیا گیا ہے جس چیز کا حکم نوح کو دیا تھا، ووصینا، اور اسی چیز کو ہم نے ہدایت دی تھی ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کو۔ اور کیا ہے وہ ہدایت؟ ان اقیموا الدین، دین قائم کرو، ولا تفرقوا فیہ، اس میں فرقے نہ بنو۔ اور کیا ہدایت دی تھی؟ کہا تھا اعدلوا، انصاف کرو، اقرب للتقوی، یہی تقوی سے زیادہ قریب۔ انصاف نہیں کرو گے تو پھر سمجھ لو کہ تم اللہ کے ذکر کا تقاضا پورا نہیں کرو۔ ملازموں، اب تم جاؤ ملازمت کرنے، شرائط ملازمت پوری کرو، رشوت نہ لینا، کیونکہ رشوت نہ لینا بھی ذکر ہے، حلال کمانا بھی ذکر ہے، بچوں سے پیار بھی ذکر ہے، ان کی تربیت بھی ذکر ہے۔ اس سب میں تمہیں ایک ہی بات یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے نماز میں جس ذکر کا آغاز کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد رکھو، اور ایسا لمحہ نہ آنے دو کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ اور یہ سارا ذکر کس طرح ہوگا؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور آپ نے کیا سکھایا؟ کہا وہ آدمی جو نماز کے لیے، نماز پڑھنے، نماز کے وقت پر جا رہا ہے وہ، اور جو حلال کمانے روزی کے وقت پر جا رہا ہے وہ، اللہ کے ہاں سے دونوں کو برابر اجر ملے گا۔ تمہیں روزی پر بھی اللہ اتنا ہی اجر دے گا جتنا نماز پر دے گا، لیکن یہ نہ کرنا کہ نماز کے وقت روزی کمانے جا رہے ہیں اور روزی کے وقت نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا، اسے اپنے اپنے وقت پر سب کے حق ادا کرو۔ اور یہ یاد رکھو، خدا کے یہاں سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو مظلوم ہے، لہذا کسی پر ظلم نہ کرنا، اور انصاف وہ شے ہے کہ جس کے سہارے یہ زمین اور آسمان قائم ہے۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو خود تمہاری قیام و بقا بھی نہیں۔ انسان کو اپنے وجود کے لیے بھی انصاف کی ضرورت ہے، اور انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے بھی۔ تو ہمیں کیا سکھایا گیا؟ اس آیت نے ہمارے سامنے کیا پروگرام رکھا؟ اللہ کے لیے نماز پڑھنے آؤ کہ یہ ذکر کی ابتدا ہے، تمام خرید و فروخت چھوڑ دو کہ اب نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، نماز سے فارغ ہو جاؤ، اب زمین پر پھیلو، اب کوئی پابندی نہیں ہے اس بات پر کہ کاروباری کاروبار کرے اور ملازم ملازمت کرے اور باقی کاروبار زندگی میں شمولیت ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اس کو یاد رکھتے رہنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، امید تم فلاح پا جاؤ گے، اور فلاح پانی ہے تو اس پروگرام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔